ہائے فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لائے ہیں وہ ہم نے سوچا کہ بات کریں ایک نیوز آرٹیکل ابھی ریسنٹلی بالکل پبلش ہوا ہے، آئی تھنک کل پرسوں ہی یہ نیوز آئی ہے کہ جو کینیڈین گورنمنٹ ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو اپنی امیگریشن کے ٹارگٹس ہیں ان کو وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ جو نیوز آرٹیکل ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ ظاہر کینیڈین نیوز کو فالو نہیں کرتے، یا جو کہ نارتھ امریکہ کے باہر بیٹھے ہیں، ان کے آبویسلی یہ ریڈار پہ نہیں ہوتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا جب پھر جو ہے وہ ٹارگٹس امیگریشن کے نیچے چلے جاتے ہیں، یا وہ اگر پول میں آلریڈی ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا یا تو کٹ آف اوپر چلا گیا ہے، یا ان کا جو بیلٹنگ ہے اس میں نمبر نہیں آ رہا۔ تو ان سب چیزوں کے پیچھے آبویسلی ایک سائنس ہوتی ہے اور نیوز ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات مس ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس نیوز آرٹیکل کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں، اور جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوگی آفٹر دا چینج آف دا گورنمنٹ، یعنی کہ ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں اور ابھی آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں لبرل گورنمنٹ ہے۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، میں اور بہروز اکثر اس پہ بات بھی کر رہے تھے، کہ اب جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو یہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کر دیں گے امیگریشن کے جو بھی یہ نمبرز ہیں۔ لیکن انہوں نے ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو کہ ابھی لبرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے تو ابھی سے یہ ایکشن لے لیا ہے اور پالیسی بنا دی ہے فار دا کمنگ ایئرز اپ انٹل 2027۔ سو میں بہروز کو پاس آن کروں گی کہ وہ اس نیوز پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں اور بتائیں تھوڑے سے اس کے پرٹیکولرز، یا بہروز یو وانٹ می ٹو گو ہیڈ ود نو اٹ؟ آئی کین سے سم تھنگ وچ از جو تم نے بات کی بطول کہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب گورنمنٹ چینج ہوگی سو اس گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد جو ہے یہ سلیش آئیں گے، بیکاز پرابلی کنزرویٹیوس کی گورنمنٹ آئے گی اس وقت جو ہے لبرلس کی ہے، تو وہ ایکسپیکٹیشن تھی، بٹ اس سے پہلے ہی کٹ آ گیا ہے، وچ از این امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کنزرویٹیوز آئیں گے تو پرابلی اور بڑا کٹ آئے گا اور مزید کٹ آئے گا۔ سو بی ریڈی فار دس گیٹنگ مچ ٹائٹر اینڈ ٹائٹر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیشلی اگر آپ یہ سوچ کر آئے تھے کینیڈا کہ میں کوئی ایجوکیشن حاصل کر لوں گا، اس کے بعد جو ہوں میں ایجوکیشن کے پاتھ کے تھرو کینیڈا کی امیگریشن لے لوں گا، یا میں یہاں کے جاب لے لوں گا اور اس کے تھرو کر لوں گا کینیڈا کی امیگریشن۔ سو دا پوائنٹ از دس از بیکمنگ مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ۔ سو آپ نے جو سوچا تھا کہ آج سے میں 2-3 سال بعد کر لوں گا، دیکھ لوں گا، ہو جائے گا، ٹائم نہیں ہے۔ اف یو وانٹ ٹو اپلائی فار امیگریشن ناؤ، گیٹ ان ٹو کینیڈا، پی آر ناؤ، اٹ از ٹائم ناؤ۔ سو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں تھوڑا اور انتظار کروں تھوڑا، سو یو نیڈ ٹو میک دا موو ناؤ۔ اور اس کی میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اب ہوگا یہ، کیونکہ پول جو ہے وہ اور ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا، بیکاز اوبیسلی کم اپلیکنٹس آئیں گے، اپلیکنٹ زیادہ آئیں گے بٹ جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ تو اپلیکنٹس تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ سیٹس کم ہو گئی ہیں تو کمپٹیشن بڑھ جائے گا، اسکور کٹ آف اور اوپر چلا جائے گا۔ سو ناؤ یو نیڈ ویری اسمارٹ ویز ٹو ریئلی گیٹ ان ٹو دا سسٹم آف گیٹنگ یور پی آر۔ میں نے اور بطول نے جب اپلائی کیا تھا، وی جسٹ فلڈ اپ دا فارم آور سیلوز۔ ہم نے فارم سبمٹ کیا، فارم میں ایک چھوٹی سی میں نے غلطی کر دی تھی، انہوں نے واپس کویشچن بھیج دیا، انہوں نے کہا آپ نے غلطی کی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں۔ میں نے ٹھیک کر کے ان کو آنسر کر دیا۔ اب وہ غلطیوں کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ خود فارم بھر کے یہ سوچنا کہ اگر اچھا کوئی مسٹیک ہوگی میں تو خود کر لوں گا، کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے پاسبل نہیں ہے، بٹ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور رسکی، مور اینڈ مور کمپیریٹیو۔ سو میک شیور یو گیٹ پراپر کنسلٹنٹ، یو گیٹ پراپر سروسز فار یو ٹو اپلائی فار یور امیگریشن، اسپیشلی اگر آپ کا کیس سمپل نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی کمپلیکیٹڈ کیس ہے، اس کو خود جو ہے وہ ڈو اٹ یور سیلف کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ گو فار سم ون ہو کین ریئلی ہیلپ یو، سم ون ہوز این ایکسپرٹ۔ اور اس میں عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ ہے، آپ کے پاس کوئی ریکمنڈیشن ہے، تو میں اور بطول جو امیگریشن کنسلٹنٹ یوز کرتے ہیں فار آور سروسز فار آور سیلوز، اگین ہماری امیگریشن ہو چکی ہے بٹ ہماری بہت سی فیملی ہے جن کے لیے ہم ابھی بھی جو ہے وہ کچھ کے لیے کر چکے ہیں، کچھ کے لیے ابھی بھی ہیلپ پرسو کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جن کنسلٹنٹ کو ہم پرسو کرتے ہیں ان کا میں کانٹیکٹ چھوڑ دوں گا ان ڈسکرپشن، یو کین چیک ہیم آؤٹ۔ مائنڈ یو ہی ہیز اے پیڈ کنسلٹیشن سروس، بٹ آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ کسی تمیز کے پراپر کنسلٹنٹ کے پاس جائیں جو آپ کو بتا دے کہ اگر نہیں ہو سکتا تو وہ بھی بتا دے، اور اگر ہو سکتا ہے تو آپ کو کر کے دے کام۔ اینی ویز دیز آر دا تھنگز آئی وانٹڈ ٹو ایڈ۔ تو اب میں آپ کو اس کی ایک اور بڑی فنی سی بات بتاتی ہوں کہ بہروز نے ایک بہت لمبے عرصے تک لوگوں کو یہ ریکمینڈ کیا، خاص کر جو فیملی اینڈ فرینڈز ہیں، کہ کنسلٹنٹ یوز مت کرو
اور خود اپلائی کرو، بیکاز بہت سمپل پروسیس ہے. خاص کر جب ہم اپلائی کر رہے تھے تو اس وقت تو پیپر بیس تھا، تو وہ اپلیکیشن خود سے فل کر کے آپ آرام سے، بہت سیلف ایکسپلینیٹوری تھا، یعنی کہ ایزی تھا اس کو کرنا. ایون جب کہ وہ جو آپ کا آن لائن سسٹم آ گیا یہ پروفائل بلڈ کرنے کا، تب تک آئی تھنک بیروز کیپٹ سیئنگ کہ یو کین ڈو اٹ یور سیلف اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ دیٹ کائنڈ آف منی آن اے کنسلٹنٹ. بٹ اگین اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر لائک بہروز مینشن کہ تھوڑی سی بھی اگر ٹیکنیکلٹیز آپ نے نہیں کنسیڈر کی نا، تو وہ آپ کا کیس جو ہے وہ اٹ کین سٹ ان، مطلب آپ کو لگے گا آپ پول میں بس بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ٹائم نکلتا جا رہا ہے. اور بائی دا وے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر آپ پول میں ہیں اور آپ کے ہر سال جو ہے ایج کے حساب سے پوائنٹس کم ہوتے جاتے ہیں، تو ایون دو آپ کی اپلیکیشن پک نہیں ہوئی ہے، بٹ دا پوائنٹس وڈ کیپ آن ریڈیوسنگ بیکاز آف دا ایج فیکٹر. تو بیروز کا جو یہ مشورہ ہے، جو یہ ایڈوائس ہے، پلیز ٹیک اٹ سیریسلی. اور ہم اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہے 2009 کی، 2009 کی بات ہے کہ جس ٹائم پہ ہم نے یہ امیگریشن کا پروسیس ایکچولی شروع کیا تھا. اور اس زمانے میں ٹائٹ تھا کیونکہ لبرل گورنمنٹ نہیں تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ ان کے پاس جو اسکلڈ پروگرام ہے اس میں بہت کم جو ہے وہ فیلڈس کھلی ہوئی تھیں اس وقت، یعنی کہ دے ور ریئلی لائک لوکنگ فار، بہت سی بلو کالر جابس تھیں یا زیادہ تر شیفس یا جو بہت ہی اسپیسیفک فیلڈز ہوتی ہیں نا، ان فیلڈس کو وہ پریفر کر رہے تھے. جو ایم بی اے اور انجینئرنگ اور اس طرح کی جو فیلڈز ہیں، ان کو تو آئی ٹی وغیرہ، ان کو تو کوئی اس وقت اوپن ہی نہیں تھی وہ. تو مجھے یاد ہے کہ میں اور بہروز ایکچولی پھر ایک کنسلٹنٹ کے پاس گئے تھے کراچی میں. اینڈ اگین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دا نیم بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، ہم ویو بین آؤٹ آف پاکستان فار اے وائل ناؤ، تو ہمیں نہیں پتہ کون کیا سروسز آفر کر رہا ہے، تو ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ نیم. لیکن ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمیں اچھا خاصا گائڈ کر دیا تھا اس وقت کے حساب سے، اور انہوں نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ آپ آنٹیریو تو اب نہیں ہو سکتا، فیڈرل اسکل تو نہیں ہو سکتا، تو گو فار کوبیک. اور پھر میں نے اور بیروز نے وی آلسو انرولڈ ان دا فرینچ پروگرام جسٹ ٹو کائنڈ آف گیٹ ان ٹو دیٹ، مطلب کہ بیسکلی لرن فرینچ اینڈ اپلائی فار امیگریشن ویا کوبیک. لیکن ہم نے لائف ہیپنڈ، وی موو ٹو دبئی، وی ڈنٹ کائنڈ آف پرسو اٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. یہ پوری اسٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ آئیڈیاز دیتے ہیں، دے ٹیل یو تھنگس دیٹ یو کین ڈو وچ یو وڈ ناٹ ہیو کنسیڈرڈ، یعنی کہ جو آپ خود نہیں سوچ سکیں گے، وہ آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے کیونکہ وہ سسٹم میں ہیں. جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں، خاص کر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں، جیسے عبداللہ کی بات آپ کر رہے ہو نا، تو دے بیسکلی نو کہ واٹس ہیپننگ، کہ کس طرح جو ہے، آئی ووڈنٹ کال اٹ لوپ ہولس، بٹ دے انڈرسٹینڈ کہ کہاں پہ جو ہے وہ پالیسی الاؤ کر رہی ہے آپ کو کہ آپ اس میتھڈ سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب چلیں، ہم تو بالکل ہی ڈائگریس کر گئے. جو ہماری کانورسیشن تھی، جو کہ یہ آرٹیکل تھا، یہ آرٹیکل کا لنک بھی بائی دا وے ہم چھوڑ دیں گے اپنے ویڈیو کے چیٹ میں. تو بیسکلی یہ تھا کہ لبرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ 500,000 جو ہے دیٹ از دا نمبر آف امیگرینٹس دے ول بی ٹیکنگ ایوری ایئر، آئی تھنک اسٹارٹنگ فرام 2020. پوسٹ پینڈیمک انہوں نے اپنا نمبرز بڑھا دیے تھے. ابھی بالکل 2 دن پہلے جو ہے یہ ٹروڈو کی گورنمنٹ نے جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ اب نئے ٹارگیٹس انہوں نے لانچ کیے ہیں، جس میں انہوں نے 395,000 ٹارگیٹ ریڈیوس کر دیا فرام 500,000. تو آپ امیجن کریں، آلموسٹ ہاف کر دیا ہے. I wouldn't say completely half, but almost half. 395,000 in 2024, 380,000 in 2026, and 365,000 in 2027. اور یہ بائی دا وے ان کا یہ انہوں نے اسٹیگر کر دیا، جو کہ آپ سمجھیں کہ 500,000 اور اس کو ملٹیپلائی کرنا تھا. انہوں نے، ان کے ٹارگیٹس بہت ہائی تھے فار دا نیکسٹ 5 years. تو یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹروڈو کی گورنمنٹ پہ لوگ بہت جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے امیگرینٹس بہت زیادہ بلا لیے ہیں، جو کہ ہم نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے، اور انہوں نے ان کے لیے فیسلٹیز نہیں کریٹ کی ہوئی ہیں. اچھا، اس میں انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے ٹیمپرری جو فارن ورکرز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ پاپولیشن بڑھ گئی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ جو جاب کریشن پروسیس ہے دیٹ بیسکلی از ناٹ کیپنگ اپ. تو ہو یہ رہا ہے کہ جو فارن ورکرز ہیں یا جو آپ کے اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے، دے آر اینٹرنگ ان ٹو دا ورک فورس، دے آر پٹنگ اے پریشر آن ہیلتھ کیئر سسٹم آف کینیڈا، دے آر آلسو پٹنگ اے پریشر کہ وہ ساری جابز آبویسلی لے لیتے ہیں، خاص کر جو آپ کی اور جابز ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ کمیونٹی جو ہے وہ اور جابز ہی کرتی ہے نا، آبویسلی دے کے ناٹ گو ان ٹو دا ہائر لیول، یا آپ کہیں کہ پراپر ورک فورس میں.
تو ہوتا یہ کہ جو نیا امیگرینٹ آتا ہے یا جو ایگزسٹنگ امیگرینٹس ہیں جو کہ انٹیگریٹ ہونا چاہ رہے ہیں ورک فورس میں، وہ اور جابس پکڑ ہی نہیں سکتے جو کہ انیشلی آپ کو اسٹیجز پہ چاہیے ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ پرابلم ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ ہاؤسنگ مارکیٹ پہ بہت زیادہ برڈن آ گیا ہے. آلدو ان کے پاس سپلائی جو ہے وہ ابھی کافی اچھی خاصی ہوئی ہوئی ہے، لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ سپلائی سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ سارے جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے آبویسلی جو ان کی اپوزنگ گورنمنٹ ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ ان کے اوپر کافی تنقید کر رہا ہے. جو ایگزسٹنگ کینیڈینس ہیں، وائٹ پاپولیشن جو ہے، دے آر آلسو سینگ کہ بس کر دو پلیز، اب یہ امیگریشن اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے بیکاز اٹ از ہیمپرنگ دا سسٹم اسپیسیفکلی آنٹیریو میں. بیروز اوور ٹو یو. تو ایک اور چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ جو کینیڈا کا اکنامک ڈیٹا ہے وہ بہت عرصے تک دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کینیڈا میں ریزیڈنٹ ہیں، اور ان ریزیڈنٹ کے حساب سے وہ دیکھتے تھے کہ جی ڈی پی پر کیپٹا کتنا ہے، اور اس میں وہ فیکٹر ان نہیں کر رہے تھے. بہت سے لوگ جو کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ورکر جاب کے چکر میں آ گئے ہیں کینیڈا، ان کو فیکٹر ہی نہیں کر رہے تھے. تو پھر جو ہے وہ کینیڈا کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے جب ریوائز کیا اور ڈیٹا، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ریزیڈنٹ ہمارے جو ہیں وہ ایکس نمبر ہیں، بٹ اس کے ریزیڈنٹ کے علاوہ بھی ہم نے بہت لوگ بلوائے ہوئے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوکری کرنے آئے ہیں، جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے. ان کو جب کاؤنٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہمارا جی ڈی پی پر کیپٹا تو نیچے جا رہا ہے. جو لوگ عموماً کمپلین کرتے ہیں کہ نوکریاں ملنا چیلنج ہے کینیڈا میں، کینیڈا کی اکانومی اچھی نہیں کر رہی، لیکن نمبرز ہمیشہ اچھے نظر آ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جی ڈی پی پر کیپٹا میں پراپر ایک بیس پاپولیشن کی کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو جب گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ یار ایک تو ہم نے ویسے ہی بہت امیگرینٹس بلا لیے ہیں بٹ وچ از فائن، بٹ اس کے علاوہ اتنے لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں یہاں اور آ گئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہم نے بلا لیے ہیں، تو یہ ساری ہماری پاپولیشن کا حصہ بن گئے. اور اسٹوڈنٹس بہت سے ایسے ہیں جو کہ واپس جانا بھی نہیں چاہتے بیکاز وہ اسی سول پرپز کے لیے آئے تھے کہ ہم یہاں آئیں گے، پڑھیں گے اور ہم کو پی آر مل جائے گی. تو سب چکر کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے سلیش ہو گیا. اینی ویز میں اپنی طرف سے جو لاسٹ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ویری اسٹریٹیجک ان ٹرمز آف کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ امیگریشن کے لیے ایونچولی اپلائی کرنا ہے. اور اسپیشلی اگر تو آپ کینیڈا سے باہر ہیں تو چانسز بہت بلیک ہیں، بٹ اگر آپ کینیڈا کے اندر ہیں تو آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ باہر بھی ہیں اگر تو بھی آپ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہائیلی ریکمینڈ یو گو ود اے کنسلٹنٹ، بٹ اگر اندر ہیں تو پھر آپ کی چانسز ریلیٹیولی بہتر ہیں. کچھ چیزیں جس میں ابھی بھی کچھ آپ کو اچھے پوائنٹس مل سکتے ہیں وہ یہ جس طرح بطول نے کہا کہ اگر آپ کو فرینچ آتی ہو تو دیٹس بینیفیشیل. اگر آپ جو ہیں وہ کوئی ہیلتھ کیئر ورکر ہوں تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ کا اسکور تھوڑا کم بھی ہو تب بھی آپ کٹ آف میں آ جاتے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں دین یو ریئلی نیڈ ٹو بی ویری اسٹریٹجک ان ٹرمز آف میکنگ شیور کہ آپ وہ کیسے چیزیں اپنی ڈیولپ کر سکیں، کیسے آپ مے بی فرینچ سیکھ سکیں، کیسے آپ کوئی ہیلتھ کیئر کی ڈگری کر سکیں اینڈ سو آن سو فورتھ. سو یو نیڈ ٹو پلان اٹ. یہ وہ نہیں ہے کہ بس کل صبح اٹھے اور سوچا کہ اچھا یار اب جو ہے وہ میں نے اپلائی کر لینا ہے. یو ریئلی نیڈ ٹو پلان اٹ ان لانگ ٹرم، اور اس پلاننگ میں آپ کو کوئی 2-3 سال لگ سکتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے میں اس پلان کو، بٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے رائٹ پلان. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں میں نے ایک اس پہ ویڈیو بنائی ہے، پلیز ڈو چیک اٹ آؤٹ، جس میں کہ میں نے بتایا تھا کہ کون سے پروفیشنز ہیں کینیڈا میں جو کہ ان ڈیمانڈ ہیں، جو کہ ہر وقت ان ڈیمانڈ رہتے ہیں. اس میں بہت سا نرسنگ اسٹاف ہے، اس طرح کے کافی پروفیشنز ہیں. پلیز ڈو چیک دیٹ ویڈیو آؤٹ بیکاز اگین ہم ڈائگریس نہیں کرنا چاہ رہے اس ٹاپک پہ سے. میں کچھ پوائنٹس آخری میں صرف مینشن کرنا چاہتی ہوں وچ آر ریلیونٹ فرام دس آرٹیکل. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا جو گول ہے یعنی گورنمنٹ کا، وہ یہ بھی ہے کہ ٹو ریڈیوس دی ٹیمپرری ریزیڈنٹس، جس میں کہ اسٹوڈنٹس بھی آ جاتے ہیں یا ٹیمپرری فارن ورکرز آ جاتے ہیں، ان کو وہ 7.2% سے 5% تک لانا چاہ رہے ہیں آف دا پاپولیشن. 5% آف دا پاپولیشن کر دیں گے وہ، ورسز جو 7.28% جو بھی ان کا ٹارگیٹ تھا بائی 2027. تو آپ دیکھیں گے سگنیفیکنٹلی اس کو ریڈیوس کرتے جائیں گے. اور ٹو بیروزز پوائنٹ، اگر جیسی یہ گورنمنٹ چینج ہوئی، کیونکہ دیکھیں جو اپوزیشن ہے وہ تو بالکل فیور میں نہیں ہے. لبرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا، جو ابھی ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے، یہ بہت فیور کرتی ہے امیگریشن کو، لیکن جو اپوزیشن ہے، جو کنزرویٹیوز ہیں نا، دے بیسکلی آر ناٹ ایٹ آل ان فیور آف امیگریشن. تو اب اس پہ کچھ اپوزیشن بھی آ رہا ہے، جو اپوزیشن بھی باتیں جو جو پالیسی چینج آیا ہے اس پہ اپوزیشن نے بھی کافی اس پہ تنقید کی ہے دوبارہ سے. ایون دو یہ ریڈیوس کر رہے ہیں اپنے نمبرز، لیکن ٹروڈو کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ بہت مس مینیج کیا ہے. مطلب آپ نے اتنا زیادہ ہائی انکریز کر کے پھر اس کو آپ نے اتنا ڈپ کیا ہے سڈنلی نمبرز کو، اور یہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں لے کے آئے گا، خاص کر آپ کی لیبر شارٹیجز پہ. کیونکہ بزنسز جو ہیں، جو بزنس سیکٹر ہے،
کینیڈا کا, دے آر ایکچولی ناٹ ہیپی ود دس. دے آر ایکچولی سینگ کہ جو ابھی آل ٹائم لو چل رہا تھا ان امپلائمنٹ کا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبر شارٹیجز ہونا شروع ہو جائیں گی ود دس چینج. تو دیکھیں دس از اگین اے ویری گڈ اپرچونیٹی آئی سے فار دا پیپل سٹنگ آؤٹ سائڈ, بیکاز دیکھیں یہیں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو بزنس سیکٹر ہے دے ول آلویز بی لوکنگ آؤٹ فار پیپل ہو آر ٹیلنٹڈ, qualified, and there will always be roles جو کہ اویلیبل ہوں گے, کیونکہ لوکلی وہ ٹیلنٹ اویلیبل نہیں ہوگا, تو باہر سے پھر بھی لوگ اپلائی کر سکیں گے. اچھا, پھر ایک اور بڑی اچھی چیز اس میں ہے, وہ یہ ہے کہ جو پریفرنس ہے کینیڈین گورنمنٹ کی ابھی, وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ یہاں پہ ٹیمپریری ورکرز ہیں یا ایگزسٹنگ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے, جو کہ جب بہروز نے کہا جو واپس نہیں جانا چاہتی ہے اور گریجویٹ ہو گئی ہے اور انٹیگریٹ کرنا چاہتی ہے, دے آر گوئنگ ٹو بی میکنگ دیم اے پرائیورٹی, یعنی وہ ان کو پی آر دیں گے ورسز جو باقی باہر سے لوگوں کو بلانے کے بجائے. تو 40% جو یہاں پہ میں صرف آپ کو کنفرم کر دوں, کیونکہ میں بھی آبویسلی یہ دیکھ رہی ہوں, ٹیمپریری ریزیڈنٹس ول بی پرائیورٹائزڈ فار پرماننٹ ریزیڈنسی فلنگ اوور 40% آف نیو اسپاٹس. تو آپ سمجھیں کہ 40% جو آپ کا ٹارگیٹ ان کا ہے, اس 40% اس کا جو ہے وہ ٹیمپریری ورکرز یا فورن جو ورکرز ہیں یا جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو آلریڈی کینیڈا میں بیٹھی ہے اس کو جو ہے پریفرنس ملے گی فار پی آر. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ نیوز تو اگین ڈسکس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے ٹو کریٹ اویئرنیس, کہ خاص کر یہ کیونکہ انگلش میں ہوتی ہے نیوز, بہت سے لوگوں کے ریڈار پہ نہیں ہوتی ہے, تو ہم نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں. آپ لوگوں کے بھی ویوز ہم سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہیں. آئی نو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈس بھی کرنے لگتے ہیں, یعنی کہ برا بھلا بولتے ہیں کینیڈا کو کہ بیکار ہے جگہ وٹ ایور. ظاہر پروز اینڈ کونس تو دیکھیں ہر جگہ کے ہوتے ہیں, اور وہی میں اور بہروز اپنی تمام ویڈیوز میں آئی تھنک یہی ساری باتیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے یہ ان کے لیے ویڈیوز ہیں ٹو میک اے چوائس وچ دے ڈو ناٹ ریگریٹ. اور جتنی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اتنا ہی اچھا آپ کا ڈیسیشن ہوتا ہے. تو I think this is pretty much it. Behrouz, is there anything else that you would No, like to add? thank you for watching. Nothing more from my side, and please let us know کہ آپ کو یہ content کیسے لگا, اور اگر آپ کو کوئی اور اسپیشل کائنڈ آف content ہماری طرف سے چاہیے ہو تو پلیز ہم کو ایڈوائز کریں, because we keep looking for ideas as well, and if idea comes from you that would be best. Thank you. Thanks for watching.